اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، یورپ کے اندر جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ مسلسل ایک عمل سے گزرتی رہتی ہے، اور وہ عمل جو ہے زندگی میں مختلف شکلوں کے سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر آتے ہی سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ انسان کو لیگل ہونے کا درپیش ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے لیگل سٹیٹس حاصل کر لے۔ تو وہ لیگل سٹیٹس بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ امیگریشن کسی اگر ملک کی کھل گئی ہے تو آپ کی یعنی قسمت کھل گئی ہے، آپ نے فوری طور پر جو ہے وہ اس میں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ پوری کی ہیں تو اس کے تحت آپ کو جو ہے وہ پیپرز مل جاتے ہیں۔ لیکن دیگر یورپ کے ملکوں میں مختلف طریقے ہیں، لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یورپ کے اندر ملک جو ہے اسپین کے اندر ہے کہ یہاں پر اگر آپ اپنے قیام کے دوران 3 سال مسلسل یہاں پر رہتے ہیں اور اس دوران جو ہے وہ زبان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے مکان کی رجسٹریشن اگر حاصل کر لیتے ہیں اور وہ بھی بلا تعطل 3 سال آپ کی برقرار رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ یہاں کے کانٹریکٹ کام کا حاصل کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ ارائیگو سوسیال کے ذریعے پیپر حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت جو ہے وہ شادی کی ہوتی ہے کہ شادی کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ 1 سال کا پروسیس لگ جاتا ہے شادی کے بعد بھی کہ آپ کو وہ لیگل کرتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ جو ہے یہ عمل ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، بلکہ اصل جو ہے وہ امتحان کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ 1 سال کی ریزیڈنسی دی جاتی ہے کہ جس کو آپ نے برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور وہ برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے کام کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے، پھر 2 سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک 5 سال کی پہلی ریزیڈنسی ملتی ہے، پھر دوسری 5 سال کی، اور یعنی کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے دوران آپ نے جو ہے وہ جب بھی پیپر رینیو کروانے ہیں تو اس کے تمام تقاضے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں کہ آپ کے کام کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے، آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ چلتا ہوا آنا چاہیے۔ تو یعنی کہ ایک مستقل جو ہے وہ پرابلم ہے کہ جو انسان کی زندگی میں رہتی ہے ان پیپرز کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اسپین چونکہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر 10 سال کی اگر آپ مدت لیگل سٹیٹس کے ساتھ پوری کر لیں تو اس کے بعد آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں کہ یہاں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں۔ یہاں پر سے میں بات بتا دوں کہ عرب ملکوں کی اس لیے میں بات نہیں کر رہا کہ عرب ملکوں میں چونکہ ایسا رواج ہی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ اقامے کی بنیاد کے اوپر آپ کو رکھا جاتا ہے، اور اقامہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے وہاں پر ورک ویزے کی بنیاد کے اوپر، اور وہ جب تک آپ کا ورک ویزا یا اقامے کی مدت ہے اس وقت تک آپ وہاں پر سٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور آپ کو ملک جو ہے وہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو نیشنلٹی کا تو خیر اس سے آگے بڑھ کے سوال ہے، وہ تو وہاں تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، دیگر ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے اس کے بعد نیشنلٹی کا جو ہے وہ کوالیفائی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ امتحانات سے جو ہے وہ یعنی کہ مزین ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ 2 قسم کے امتحان یہاں پر دینے پڑتے ہیں۔ پہلا جو امتحان ہے وہ دل یا دوست کا ہے، جو پرائمری لیول کی زبان ہوتی ہے کہ اس کا وہ ٹیسٹ آپ کو ریٹن بھی دینا پڑتا ہے، اسپوکن بھی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ جو ہے وہ اس کے بعد ٹیسٹ دینا ہے، اس کے بعد اس کو پاس کرنے کے بعد دوسرا جو امتحان وہ CCSS کا ہے کہ جس میں آپ کو یہاں کے معاشرتی علوم اور یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے، اس میں جغرافیہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ 2 امتحان پاس کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنے جو ہے وہ پیپر نیشنلٹی کے لیے جمع کروا لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ زندگی جو ہے وہ یورپ میں اتنی آسان نہیں ہے۔ اسپین چونکہ یہ نیشنلٹی کے عمل سے بھی اس وقت بہت تیزی سے لوگ گزر رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے 2005 کی امیگریشن میں پیپرز لیے تھے تو وہ کوالیفائی کر چکے ہیں، اور وہ جو ہے موسٹلی لوگ جو ہے وہ اس وقت نیشنلٹی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تو نیشنلٹی جو ہے یہاں پر جو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کام کافی زیادہ رک گیا تھا، اور اعداد و شمار بھی جو ہے وہ آنا بند ہو گئے تھے، لیکن آج یہاں کی جو ہے وہ عدالت انصاف نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور یہاں پر یہ میں واضح کر دوں کہ یہ 1 جولائی 2020 تک کی معلومات ہیں کہ جو میں اس وقت آپ کو فراہم کرنے جا رہا ہوں کہ نیشنلٹی کی فائلیں جو ہے وہ کس پروسیس میں ہیں، کتنی پاس ہو چکی، کتنی کو جو ہے وہ انرولمنٹ نمبر لگ چکا، اور کتنی ایسی ہیں کہ جن کے اوپر فالتے کے جو ہے وہ لیٹرز لوگوں کو موصول ہوئے، اور کتنی ہیں کہ جو ابھی جو ہے وہ حل ہو چکی ہیں، خواہ وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں، دونوں صورتوں میں ان کی تعداد کیا ہے۔
تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 1 جولائی 2020 تک کی معلومات ہے، تو جب سے یہ ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے سسٹم کو یہاں پر نیشنلٹی کی فائلوں کو، اس وقت سے لے کر اب تک جو یہاں پر ڈیجیٹل فائلوں کی تعداد ہے وہ 9,66,264 ہے، یعنی کہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو بگننگ سے جب سے یہ ڈیجیٹلائز ہوا ہے سسٹم، تو اس وقت سے لے کر اب تک 9,66,264 لوگوں نے جو ہے وہ درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اور ان درخواستوں میں سے جن کو انرولمنٹ نمبر لگ چکا ہے یا جن کو ایکسپیڈینتے نمبر لگ چکا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پر آ چکی ہیں، وہ ہماری درخواستیں جو ہے ان کی تعداد 4,65,659 ہے، یعنی کہ یہ بھی بہت ہی افضل ہے کہ قریباً آپ دیکھیں کہ اس میں جو بڑی تعداد ہے اس کا نصف بنتی ہے کہ جو ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں فائلیں، کہ جن کو نمبر لگ چکے ہیں۔ اور ایسی درخواستیں کہ جو ترامیتیں ہیں یا جن پر پروسیس کے اندر ہیں یا جن پر کام جو ہے وہ جاری ہے، تو یہ فائلیں جو ہیں ان کی تعداد 9,48,037 ہے، یعنی کہ یہ وہ فائلیں کہ جو اس وقت ترامیتے کے عمل سے گزر رہی ہیں، نظر ثانی کے عمل سے گزر رہی ہیں، یا جسے انگلش میں کہیں کہ پروسیس کے اندر جو ہے وہ اس وقت فائلیں ہیں وہ 4,48,037 کی تعداد میں ہیں۔ ایسی درخواستیں کہ جن پر فالتے لگے، یعنی کہ ان میں کوئی دستاویز ایسی تھی کہ جو کم تھی، یا کسی ایسی دستاویز کے بارے میں کوئی وضاحت جو ہے وہ منسٹری کو درکار تھی، یا جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنی تھی، تو ایسی درخواستوں کے اوپر بھی جو لیٹرز جاری کیے جن لوگوں کو، وہ 1,12,852 جو ہے وہ درخواستیں تھیں کہ جن کے اوپر یہ پروسیس ہوا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کی درخواستیں کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھی یا کوئی ان کی ایسی ڈاکومنٹ کے جو وضاحت طلب تھی، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ منسٹری نے جو خطوط لکھے، وہ جو ہے وہ تعداد میں نے آپ کو عرض کی کہ 1,12,852 تھی۔ اس کے بعد ایسی درخواستیں کہ جن کی اطلاع رجسٹروز کے ذریعے سائلین کو دی گئی، اور یہ جو ہے 9,29,587 ہے کہ جن کو انفارم کیا گیا ہے رجسٹروز کے ذریعے یا رجسٹرارز کے ذریعے سے، تو یہ درخواستوں کی تعداد 9,29,587 بنتی ہے۔ اور شروع دن سے لے کر اب تک جتنی درخواستیں سپین کے محکمہ انصاف سے رزلٹ پا چکی، اور ان میں دونوں طرح کے حل یعنی پنہا ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی درخواست ایکسیپٹ ہو گئی، یعنی کہ آپ کو نیشنلٹی مل گئی، اور کچھ ایسی کہ جن کو مسترد کر دیا گیا۔ اب یا تو وہ اپیل کے اندر جائیں گی، یا وہ یہ ہوگا کہ دوبارہ نئے سرے سے سارے پروسیس کو کریں گی، ان کے اوپر جو بھی ان کو وضاحت کی گئی ہے اس کے مطابق ان کو اس درخواست کو دوبارہ سے فائل کرنا ہوگا۔ تو ان درخواستوں کی تعداد جو ہے وہ 9,31,090 ہے، تو یہ بھی یعنی کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس میں سے اب کتنی درخواستیں جو ہے وہ پاس ہوئی اس کو علیحدہ سے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا گیا یہاں پر کہ ان میں سے کتنی ہیں نصف ہیں یا کتنی ہیں کہ جو اس وقت جو ہے فاورابل کہ جن کے اوپر جو ہے لوگوں کو نیشنلٹی دی جا چکی، یا کتنی ایسی ہیں کہ جو دیناگار ہو گئی یا جو جن کو مسترد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کی کتنی تعداد ہے۔ لیکن یہ دونوں اپلیکیشنز کو ملا کے ان کی تعداد 9,31,090 جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے 1 جولائی تک کی معلومات تھی، چونکہ اس کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے بہت بڑا تعطل آیا رہا، اور یہ میں فگرز آپ کو پہلے تو ریگولر پہنچاتا تھا لیکن میں نہیں پہنچا سکا، تو اس کی مین وجہ یہ تھی۔ تو آخر میں ناظرین محترم آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو اگر اہم معلومات سے آپ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں پروگرام کو، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ویڈیو، تازہ پروگرام کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور جان لیجئے کہ یہ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا میرے ساتھ تعاون ہے، اور آپ کی بڑی محبت ہے ہمارے ساتھ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی محبت کے اظہار میں کسی قسم کی سستی نہیں کریں گے۔ جن دوستوں نے تو کیا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔